ایڈیسن جو کہ دنیا کا سب سے بڑا معجزہ تھا، اس نے 1249 ایجادات کی تھی۔ مجھے اس کی ایک بات بہت اچھی لگتی ہے۔ جب اس سے کسی نے پوچھا آپ نے اتنی ایجادات کیسے کی، ایڈیسن نے جواب دیا ایک عادت کی وجہ سے۔ پوچھنے والے نے پوچھا وہ عادت کیا ہے؟ اس نے کہا میں بھول جاتا ہوں کہ میں نے کیا کچھ کیا ہے، میں صرف آگے دیکھتا ہوں۔ جبکہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ایک سرٹیفکیٹ یا میڈل لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور پوری دنیا کو اپنی کامیابی بتاتے ہیں، اس سے آگے کیا کرنا ہے کسی کو معلوم نہیں ہوتا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا، حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں۔ کسی مقام پر پہنچنے کا مقصد یہ ہرگز نہیں کہ اب ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ جائیں، یہاں تو ہر منزل کے آگے ایک اور منزل ہے اور اس سے بھی آگے کئی منازل، اور اسی کا نام زندگی ہے۔ ہم نتائج لے کر آرام سے بیٹھ جاتے ہیں، حالانکہ راستے کے سرور کا لطف لینا چاہیے۔ جس انسان کی منزل ہوتی ہے اس کی ہمت منزل پر پہنچ جانے کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ خوشی اور سکون وہی پاتا ہے جو فلو میں ہوتا ہے۔ اس موضوع پر پائلو کوئلو کی باقاعدہ ایک کتاب بھی ہے جس کا نام فلو لائک اے ریور، یعنی بہتے چلے جانا، بھول جانا، چھوڑ دینا اور معاف کر دینا، کیونکہ اگر دور جانا ہے تو پھر یہ سب کرنا آسان ہوگا۔ تکرار عادت بن جاتی ہے، انسان جو کام بار بار کرتا ہے وہ اس کی عادت بن جاتا ہے، قطع نظر اس کے کہ وہ کام اچھا ہے یا غلط۔ انسان کی عادت دراصل اس کی آخرت ہوتی ہے، اس کی عادات ہی اس کو جنت یا جہنم میں لے کر جاتی ہیں۔ انسان بڑی شخصیات کے ساتھ وقت گزار کر بھی تبدیل اس لیے نہیں ہوتا کہ اس کو جہاں پہنچنا ہوتا ہے اس تک پہنچانے والی عادات اس نے اپنے اندر پیدا نہیں کی۔ بڑا مقام پانے کے لیے بڑے لوگوں والی عادات پیدا کرنا ضروری ہوتی ہیں۔ اسی لیے میں اپنے ہر لیکچر میں کہتا ہوں کہ عظیم شخصیات کی سوانح حیات اور آپ بیتیاں پڑھیں تاکہ آپ بھی ان کی عادات اپنائیں۔ نئی عادات پیدا کرنا اس لیے مشکل ہے کہ اس میں نیا قدم لینا پڑتا ہے، لیکن یہ بہادری کی انتہا بھی ہے۔ انسان کا ذہن عادات میں اس لیے خوش ہوتا ہے کہ اس کو الرٹ رہ کر کام کرنے میں کوفت اور اکتاہٹ محسوس ہوتی ہے۔ زندگی میں وقفے وقفے سے اپنا جائزہ لے کر دیکھنا چاہیے کہ میں نے جو کام کیے اس کی ذمہ داری بھی میں ہی لوں، اور انسان انہی کاموں کی ذمہ داری لے سکتا ہے جو اس نے شعوری طور پر منتخب کرنے کے بعد کیے ہوں اور اس کا دل مطمئن ہو۔ ہم نے زیادہ تر کام عادتاً، رسماً، رواجاً یا سماجی دباؤ میں کیے ہوتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ دوسروں کی تقلید میں کوئی عظمت نہیں ہے، یہ کسی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد باقی سب کچھ خود کرنا پڑتا ہے۔ یہ بس اتنی ضروری ہے کہ جس میں آپ کا ہوش قائم رہے، وہ عادات جن کی وجہ سے انسان کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ بد زبان انسان کے دوست نہیں رہتے، منہ پر ہی سب کچھ بول دینے والے انسان کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں۔ زیادہ جاننے کا زوم اگر کسی انسان کو ہو تو اس کے پاس علم نہیں ہوگا، ایسا بندہ ہمیشہ اپنی لا علمی سے مار کھاتا ہے۔ تکبر انسان جس بھی پیشے سے تعلق رکھتا ہو، اگر وہ متکبر ہے تو اللہ کے فضل سے محروم ہے۔ ہر چیز کی ٹو لگانا، اس عادت کی وجہ سے لوگ آپ سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ٹو لگانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس جگہ بھی دخل اندازی کرے جہاں اس کا کوئی کام ہی نہیں۔ ایسے انسان کی مصروفیات زیادہ ہوتی ہیں لیکن نتائج صفر ہوتے ہیں۔ خبط کی حد تک بولنا، یعنی ہر چیز میں اپنی رائے دینا، ایسے شخص کو سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کو نصیحت فائدہ نہیں دیتی۔ یاد رکھیں انسان نے جن عادات کو اپنایا ہوتا ہے اس کی بدبو یا خوشبو اس سے نکلتی رہتی ہے۔ اگر کوئی بہت حساس اور لطیف ہے تو کچھ بے ہنگم لوگوں کے پاس بیٹھ کر اس کے سر میں درد شروع ہو جائے گا۔ پیالے میں جو چیز ڈالی جائے اس کے اثرات پیالے پر بھی ہوتے ہیں۔ پیالہ انسان ہے اور اس کے اندر کی چیزیں اس کے خیالات ہیں۔ انسان کے خیالات جیسے بھی ہوں گے اس پر ان کے اثرات بھی ظاہر ہونا شروع ہوں گے۔ عملی کام، آج سے آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کون سی عادات آپ نے اپنے آپ سے نکالنی ہے۔ نکالنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس عادت کے ساتھ کوئی تکلیف جوڑ دیں، اس حد تک اپنی رسائی مشکل کر دیں، اپنے ماحول کو مشروط بنائیں۔ اس پر 1970 میں ایک ریسرچ ہوئی۔ ایک ٹاؤن تھا جس کے بعض گھروں میں بجلی کے بل زیادہ آتے تھے اور بعض کے کم۔ تحقیق کرنے والوں نے وجہ ڈھونڈی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، تو ان پر یہ حیران کن انکشاف ہوا کہ جن کے بل زیادہ آتے تھے انہوں نے بجلی کے میٹرز تہہ خانے میں لگوا رکھے تھے، اور جن کے کم آتے ہیں ان کے میٹرز گھر کے اندر سینٹرل لابی میں لگے ہوئے ہیں، جن پر آتے جاتے ان کی نظر پڑ جاتی تھی اور وہ غیر ضروری بجلی کے استعمال سے بچ جاتے تھے۔ یہی مثال انسان کے لیے بھی ہے کہ وہ جو کچھ بننا چاہتا ہے اس کے مطابق ماحول بنائے اور اپنے اندر اس کامیابی کے مطابق عادات پیدا کر لے۔ اہل دانش کہتے ہیں کہ اگر تم نے بڑا انسان بننا ہے تو بس بڑوں کی عادات لے کر چپکے سے ان کو اپنی زندگی میں شامل کر لو، تم بھی بڑے بن جاؤ گے۔